رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کے اس بزم شریف کے اندر بھی تفسیر شریف کا تھوڑا سا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ سبق ہمارا چل رہا تھا سورۃ البقرہ، ہم نے شروع کی، اس کا اجمالی شان نزول بیان کیا تھا اور تفصیلی شان نزول جو ہے وہ ہر آیت کے ساتھ ساتھ ہی آئے گا۔ اور پھر سورہ بقرہ کے فضائل بیان ہوئے تھے۔ آج سورہ بقرہ کے چند وظائف یا انہیں فائدے کہا جائے، آج کے سبق میں وہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ اس کے فوائد کے بارے میں کافی ساری تفسیریں، تفسیر کبیر اور خزائن العرفان، تفسیر عزیزی، تفسیر مداری، تفسیر در منصور اور تفسیر طبری، یعنی کافی سارے کثیر تعداد کے ساتھ جو تفسیریں ہیں، ان میں جو مشترک فوائد بیان کیے گئے وہ آج کے سبق میں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، جس میں سب سے پہلی چیز کہ اگر اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھروں کی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی حفاظت ہو اور تاکہ کسی قسم کا کوئی شیطانی عمل نہ چل سکے، کسی قسم کا کوئی شیطان بھی وار نہ کر سکے، سرکش شیطان دور رہے ہمارے گھر سے، ہمارا گھر بالکل محبتوں کے گہوارے میں رہ جائے، تو ان سب چیزوں سے نجات پانے کے لیے، تاکہ دشمن کا کسی قسم کا کوئی وار نہ چل سکے، تو اس کے بارے میں فرمان مصطفیٰ بھی ہے اور مفسرین کرام نے بھی یہ وظائف لکھے ہیں اور فوائد لکھے ہیں سورۃ بقرہ کے شروعات میں، کہ تفسیر عزیزی والے لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، ہر قسم کی مصیبت سے، وہ چاہتا ہے کہ کسی قسم کا دشمن کا وار نہ چل سکے میرے گھر میں، میرا گھر ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں سورۃ بقرہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، ایک مرتبہ، تو ایک مرتبہ سورۃ بقرہ پڑھنے سے 3 دن تک کسی قسم کا بھی شیطانی دخل اندازی نہیں ہو سکتی گھر میں، گھر ہمیشہ ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ سورۃ بقرہ کے فوائد میں سے کہ اگر اپنے گھر کو محفوظ کرنا چاہتے ہو ہر قسم کی مصیبت سے اور ہر قسم کے دشمن کے وار سے، تو پھر گھر کے اندر سورۃ بقرہ کم از کم 3 دن میں ایک مرتبہ ضرور پڑھی جائے۔ شیطانی وار تو کیا، جادو کیا، شیطان خود بھی داخل نہیں ہو سکے گا گھر میں انشاءاللہ العزیز۔ محبوب کا فرمان ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا فائدہ جو سورۃ بقرہ کے فوائد میں سے لکھا جاتا ہے، مفسرین کرام نے لکھا
یہ بھی تفسیر رازی اور تفسیر طبری سورۃ بقرہ کے فوائد میں لکھتے ہیں، اور اسی طرح تفسیر نعیمی والوں نے بھی تحریر فرمایا ہے انہی سے نقل کر کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو طالب علم چاہتا ہے کہ یار مجھے قرآن نہ بھولے، میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے سبق بھول جاتا ہے، منزل پڑھتا ہوں مجھے منزل بھول جاتی ہے، یا کتابیں پڑھنے والے کہتے ہیں یار آگے ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے بھول جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، یا اور بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ یار مجھے یاد رہتی نہیں ہے، آخر اس کے بارے میں کیا کریں؟ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار بادام استعمال کیے جائیں، جی فلاں چیز استعمال کی جائے، فلاں چیز استعمال کی جائے، فلاں چیز اگر دنیا کی اتنی چیزیں استعمال کرنی ہے کیوں نہ ہو دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر رب کے قرآن کو ہی استعمال کیا جائے؟ اس سے بڑھ کر کیا فائدہ ہے؟ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں جو شخص یہ کام کرے گا کبھی زندگی بھر اس کو قرآن نہیں بھولے گا، اور کبھی زندگی بھر اس کو تعلیم نہیں بھولے گی جو بھی پڑھتا ہے، ایسے پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت ہمیشہ روزانہ رات کو جب سونے لگتا ہے، جب سونے لگے تو سورۃ بقرہ کی 10 آیتیں ہیں، 10 آیتیں یعنی 4 آیتیں سورۃ بقرہ کی پہلی اولئک هم المفلحون تک، یہ 4 آیتیں پہلی، اور پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر آیت الکرسی کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، سورت کی جو آخری 3 آیتیں ہیں وہ پڑھ لیں۔ فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے یہ 10 آیتیں پڑھ لے گا کبھی زندگی بھر اس کو قرآن نہیں بھولے گا، اور جو بھی تعلیم پڑھتا ہے کبھی اس کو بھولے گی نہیں۔ لیکن ہم قریب نہیں آتے اس کے۔ جب ہم قرآن کریم کو یاد رکھنے کی نیت سے انشاءاللہ یہ پڑھیں گے، ایک تو نیکیاں ملتی ہیں، دوسرا کبھی کوئی چیز بھولے گی نہیں، حافظہ ہمیشہ مضبوط رہے گا، دل دماغ ضمیر تازہ رہے گا، اور کبھی دینی تعلیم پڑھے گا کبھی بھولے گی نہیں، کبھی بھی۔ اور تیسرا فائدہ سورۃ بقرہ کے بارے میں جو مفسرین کرام لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو چیچک کی بیماری لگ جائے، چیچک جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جسم کے اوپر لگتے ہیں، ان سے گندا پانی نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے جو جس جگہ پہ وہ پانی جاتا ہے اور دانے نکل آتے ہیں، اس کو چیچک کی بیماری کہا جاتا ہے۔ اکثر طور پہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اس بیماری میں کافی مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ چیچک کی بیماری کا شرطیہ علاج سورۃ بقرہ میں لکھا ہے، شرطیہ علاج چیچک کی بیماری کا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو چیچک کی بیماری لگ جائے تو گھر والے کیا کریں؟ 2.5 پاؤ چاول ہوتے ہیں نا، 2.5 پاؤ چاول لینے، اور ان 2.5 پاؤ چاول کو پکانا ہے، اس کے اندر جتنی ضرورت ہو اتنی ضرورت کے مطابق چینی ڈال لینی ہے ان چاولوں کے اندر، پھر چینی کے ساتھ دہی بھی ڈال لیں۔ چاول 2.5 پاؤ چاول پکا کر اس میں چینی بھی ڈال لیں، اس میں دہی بھی ڈال لیں، پھر ایسے فقیر کو بلائیں جو فقیر ہو، جس کے اوپر یہ خیرات صدقات لگتے ہوں، وہ آئے، اور بچے کو بھی فقیر کے سامنے بٹھا دینا، اور یاد رکھیے گا اس جناب علی وظیفے کو کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو صبح کا وقت ہونا چاہیے،
دوسرا وہ بچہ اور فقیر دونوں نہار منہ ہونے چاہیے. صرف 2 شرطیں ہیں, بچہ اور فقیر دونوں نہار منہ ہوں اور صبح کا وقت ہو. یہ چاول اسی طریقے سے پکا کر فقیر کو دے اور اس سے کہو کہ تو آہستہ آہستہ کھا جتنے تک میں سورت, اور وہ آہستہ کھاتا رہے اور یہ سورت بقرہ کو پڑھنا شروع کر دے. وہ اس کے چاول بھی ختم ہو, اس کی سورت بقرہ بھی ختم ہو. جیسے ہی ختم ہوگی, مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں وہ چیچک کی بیماری ایک تو ختم ہو جائے گی, پھر دوبارہ ہوگی ہی نہیں. یعنی ایک ایسا پختہ علاج ہے چیچک کی بیماری کا, یہ ایسا پختہ علاج کہ کبھی ہوگی بھی نہیں. قرآن کریم بڑے فوائد دیتا ہے, بڑے ہی. کوئی انسان قرآن کو سمجھنے والا تو ہو, سمجھنے والا ہو. اور طبرانی شریف میں, طبرانی اور بہقی شریف میں ایک حدیث پاک ہے جو کہ سورہ بقرہ کی فوائد بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو ہمارے میت جناب علی خوف سے محفوظ ہو جائیں, خوف سے, اور جناب علی جیسے میت قبر کے اندر جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پر اس کو خوف, اور بالکل اندھیر کوٹھڑی جو ہوتی ہے قبر, جو سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہے, وہاں تو روشنی نہیں ہے. میت جیسے جاتا ہے تو ڈر جاتا ہے, انتہا درجے کا خوف ہوتا ہے اس کے اوپر. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں اولئک هم المفلحون تک اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع یعنی پہلی آیتیں قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر پڑھے اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع قبر کی پینتی کی طرف کھڑے ہو کر پڑھے, فرمایا ایک تو اس کے میت سے خوف اور دہشت ہٹ جائے گی, کم ہو جائے گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی سورت بقرہ اس کی قبر کے اندر روشنی پیدا فرما دے گی. سورہ بقرہ کے بڑے فوائد ہیں. اور ایک اعتراض چل رہا تھا